السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، الحمدللہ ولی اللہ رشادی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ وانمباڑی سال کے 12 مہینے مختلف قسم کے خدمات میں مصروف ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر قربانی کا گوشت غربا میں تقسیم کرنے کا کام مکمل ہوا۔ پھر عید کے فوراً بعد پھر سے خواتین کے لیے مفت ٹیلرنگ سینٹر کے قیام کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ الحمدللہ گزشتہ سال جب ہم نے پہلی مرتبہ ٹیلرنگ سینٹر قائم کیا، جس میں 25 خواتین نے داخلہ لیا اور بغیر کسی قسم کے کسی فیس کے ہم نے ان کو 3 مہینے میں ٹیلرنگ کا ہنر سکھایا۔ ایک معلمہ کو تنخواہ دے کر ہم نے مقرر کیا اور سارا ریکارڈ، ہر ایک خاتون کے پاس ریکارڈ بک ہم نے لازم کروایا، اور 3 مہینے کے بعد پروگرام کیا، اس میں اسناد تقسیم کی اور کچھ مستحق بیوہ ضرورت مند خواتین کو ہم نے معاونین کے تعاون سے مشین بھی تقسیم کیا ہم نے۔ اب الحمدللہ دوسری مرتبہ ٹیلرنگ سینٹر کو قائم کرنا پڑا، تو اس وقت جگہ کی تلاش تھی، جگہ کی ضرورت تھی، جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بالآخر ہمارے مخلص معاونین نے اپنے تعاون سے ایک گھر کرائے پر لیا، وانمباڑی قادر پیٹ محلے میں اوسی گلی میں ہیچبی ہاؤس کے سامنے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا، جس کا ایڈوانس ہمارے معاونین نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں، عزت و آبرو میں، عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ضرورت کے موقع پر کسی کے کام آنا یہی انسانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک سکھایا تھا کہ اپنے منہ کا نوالا بھی فقیر کی جھولی میں ڈالنے کی تعلیم دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ سخاوت کی ہے، اپنے ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہے، دوسرے کے کام آنے کی ہے۔ خود کھا لینا یہ تو حیوانیت ہے، دوسروں کے کام آنا یہ انسانیت ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے، کہ اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، پیتے نہیں پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے مکان اور لا مکان ہے، لوگوں کے گھر بناتے ہیں۔ تو جو دنیا میں دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے کام آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ دوسروں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ برابر اس بندے کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو معاونین سے جب میں نے درخواست کی تو وہ بخوشی فوراً تیار ہوئے، فوراً اس کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان کے تعاون سے ہم نے گھر کرائے پر لیا۔ 35 سے زیادہ خواتین نے اس میں فارم بھیجے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو 60 فارم ہمارے پاس آئے، جس میں قادر پیٹ محلے کے، اطراف و اکناف کے، مسجد نور محلے کے، پھر قصائی گلی محلے کے، سارے علاقے کے لوگ، خواتین نے داخلہ لیا، اور ہم نے جب سینٹر قائم کیا، حضرت مولانا ارشاد احمد خان صاحب عمری حفظہ اللہ تشریف لائے اور الحمدللہ آغاز ہو گیا۔ اب روزانہ دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک خواتین آتی ہیں پردے کے ساتھ، ان کا سیکھنا پردے کے ساتھ، کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، سکھانے والی بھی خاتون ہیں۔ البتہ جمعرات کے دن عورتوں کو اندر بھیج کر ایک پردہ وہاں باندھ دیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی کا خطاب کرایا جاتا ہے کہ ٹیلرنگ کے بہانے سے، ہنر سکھانے کے بہانے سے ان عورتوں کو پردے کے احکام، پاکی صفائی کی باتیں، پھر وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، یہ ساری باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ الغرض میرے دوستو، اس وقت ضرورت میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی فارم آئے ہوئے ہیں، ظافر آباد محلے سے، مسلم پور کے محلے سے، نیو ٹاؤن کے محلے سے،
چنم پیٹ کے محلے سے، کئی محلوں سے آئے ہیں۔ وہاں کے خواتین کا تقاضا ہے، لوگوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہاں بھی ٹیلرنگ سینٹر قائم کریں، اور ہمارے ادارے کے اراکین نے یہ مشورے میں طے کیا ہے، ہو سکے تو شہر وانم باڑی میں 5 جگہ سینٹر قائم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بے روزگار خواتین کو خواتین سے جوڑا جائے۔ آج بیکار وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے خواتین دوسرے کاموں میں، بیکار کاموں میں مشغول ہیں، موبائل استعمال کرنے میں، ٹی وی استعمال کرنے میں، یا پھر دوسرے بیکار وقت گزاری میں، اس میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی کمائی کی جو فضیلت بتائی ہے، اس میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ کتنے بیوائیں ہیں اور کتنے یتیم بچے بچیاں ہیں کہ جو ہنر اگر ان کو دے دیا جائے تو یہ ہنر دولت دینے سے بھی بڑھ کر ہے، کہ ان کو ہنر سکھا دیا جائے۔ کیوں وہ ضرورت دوسروں کے پاس ظاہر کریں؟ کیوں وہ غلط راستے پر چلیں؟ کیوں وہ بے پردگی کے راستے پر چلیں؟ کیوں وہ باہر جائیں کمانے کے لیے؟ اگر ان کے پاس ہنر ہوگا تو گھر میں بیٹھ کر وہ کمائیں گی، ان کے حیا کی حفاظت ہوگی، پردے کی حفاظت ہوگی، اور حلال کمائی انہیں نصیب ہو جائے گی۔ تو اس مقصد سے بے روزگار خواتین کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اور خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے، ایک ہنرمند بنانے کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور ہمارا جو ادارہ ہے ولی اللہ رشادی فاؤنڈیشن، یہ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم صدر صفا بیت المال حیدرآباد کے سرپرستی میں چلتا ہے۔ اس لیے جو اصول حضرت نے قائم کیے اسی اصول کو ہم نے بھی اپنایا ہے، اور اسی اصول پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے میں شہریان وانم باڑی سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ وہ بیدار ہوں اور ہماری اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ جن جن محلوں میں کسی کا مکان خالی پڑا ہوا ہے یا بہت بڑی دکان ہے خالی ہے، کسی کے کام نہیں آتی ہے، تو وہ جگہ ہمارے حوالے کریں، ہم وہاں سینٹر قائم کریں گے۔ وہیں کے آس پاس کے خواتین کو جوڑ کر ان کو ٹیلرنگ بھی سکھائیں گے، اس کے بہانے سے دین کا سکھانا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت ہماری گزارش ہے کہ جو حضرات اپنے محلوں میں ٹیلرنگ سینٹر قائم کرنا چاہتے ہوں، ایسے لوگ سامنے آئیں، ہم سے رابطہ کریں، اور جو حضرات کسی بھی ٹیلرنگ سینٹر کے قیام کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہوں، جس کے لیے لگ بھگ 40 سے 50 ہزار روپے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی صاحب خیر، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہوں تو ضرور ان کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ٹیلرنگ کا سکھانا، ہنر کا عام کرنا، یہ ایک تحریک ہے کہ جس کو عام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ٹیلرنگ سینٹر کے ذریعے سے جتنی سینکڑوں خواتین کو، ہزاروں خواتین کو ہنر ملے گا، روزی ملے گی، اس میں ان کی دعاؤں میں آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ادارے کا تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔